بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کا آج کا ہمارا سبق ہے الدرس التاسع والخمسون، ان مقدرہ کا بیان۔ یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا الگ سے مستقل سبق نہیں ہوتا، یہ حروف ناصبہ ہے، یعنی حروف ناصبہ میں آتا ہے۔ ان مقدرہ ان ناصبہ ہوتا ہے اور ناصبہ ہی کہلاتا ہے۔ ہاں، یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کو مقدرہ کہا جاتا ہے۔ مقدرہ مطلب پوشیدہ، یعنی چھپا ہوا۔ انہوں نے اس کا الگ سبق دیا۔ ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں یہ چھپا ہوتا ہے، تو اس کا سمجھنا ضروری ہے اور سمجھانا۔ تو آج ہم سمجھیں گے ان مقدرہ۔ مقدرہ مطلب پوشیدہ، یعنی چھپا ہوا۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ان مقدرہ ہے، چھپا ہوا ہے؟ آگے فعل مضارع ہوگا اور وہ مضارع ہوگا بھی نصب، یعنی فتح کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس پر نصب ہوگی، فتح ہوگی، تب پتہ چلے گا کہ یہاں ان مقدرہ ہے۔ درج ذیل حروف کے بعد ان مقدرہ، یعنی ان مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ مقدر کا معنی جو ما بعد کہتے ہیں، اس کے بعد، یعنی ایک ہوتا ہے ما قبل، ایک ہوتا ہے ما بعد۔ تو اس سے پہلے جو ہو تو وہ ما قبل کہلاتا ہے، اور جو بعد میں ہو تو وہ ما بعد کہلاتا ہے۔ تو جو ما بعد مضارع کو نصب دیتا ہے، ظاہر ہے یہ حرف ناصبہ ہے۔ مقدرہ کا مطلب ہے پوشیدہ، کبھی یہ چھپا ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لام جحود، آپ اسے جہد پڑھ لیں، یہی بہتر ہے، آسان بھی ہے، اور پہلے بھی ہم جامع باب الصرف میں پڑھ چکے ہیں لام جہد۔ ٹھیک ہے، اس کو جہد ہی لکھتے ہیں، اکثر جگہ پر جہد ہی لکھا ہوتا ہے، آپ جہد ہی پڑھیں جہود کے بجائے۔ لام جہد، ما کنت لأکذب۔ اب یہ لام کیا ہے؟ لام جہد، لام جارہ ہے۔ اچھا، یہ لام جارہ ہے تو اکذب ہونا چاہیے۔ یہ جو فعل مضارع ہے یہ اکذب ہونا چاہیے۔ اکذبہ کیوں ہے؟ کیونکہ لام جہد ہے اور اس کے بعد ان مقدرہ ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ان مقدرہ ہے، ناصبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ نصب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، لام جہد سے پہلے ما کان، ما یکون وغیرہ افعال آتے ہیں، یعنی کانا کے افعال آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مقدرہ ہے یعنی پوشیدہ ہے، اس لیے یہ نصب کے ساتھ ہے۔ ان ناصبہ، مقدرہ کی وجہ سے ناصبہ۔ اچھا، ناصبہ کا مطلب کیا ہے؟ نصب دینے والا۔ تو یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یعنی نصب دیتا ہے ما بعد کے فعل کو، اچھا مضارع کو، یہاں پر نصب دے رہا ہے۔ دوسرا ہے لام کئی، جئت لأکرمک۔ یہ لام کئی، لام کئی کس لیے آتا ہے؟ جو کسی سبب کو بیان کرے۔ ٹھیک ہے، میں نے کپڑے خریدے تاکہ میں پہنوں، میں نے پانی حاصل کیا تاکہ میں پیوں۔ میں اس کا معنی کریں گے، اس کا معنی ہوگا میں آیا تاکہ تمہاری عزت کروں، اکرام کروں۔ کہیں محفل ہوتی ہے، کسی بڑے کو بلایا ہوتا ہے تو پھر بندہ جاتا ہے، تو جئت لأکرمک، میں آیا تاکہ تیرا اکرام کروں، تیری عزت کروں۔ یہ لام کیا ہے؟ یہ لام کئی ہے، اور اس کے بعد ان مقدرہ ہے، مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے لأن اکرمک۔ ٹھیک ہے، ان کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں حتی، اطع اللہ حتی تفوزا، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کر تو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اللہ کی اطاعت کر تو تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ حتیٰ کے بعد کیا ہے؟ ان مقدرہ ہے۔ یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ جار جو ہے وہ نہیں آ سکتا، نہیں داخل ہوتا، حرف جار اسم کے ساتھ آتا ہے۔ چلیں یہ بحث میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی اطاعت کر،
یا اللہ کی اطاعت کر تو تاکہ تو کامیاب ہو جائے. صحیح ہے. چوتھے نمبر پر ہے او. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ 6. ٹھیک ہے. لام جہد، لام کئی، حتی، او، فا اور واو. صحیح ہے. لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں تمہیں لازم کر لوں گا یا تو میرا حق ادا کرو. او کے بعد کیا ہے؟ ان مقدرہ ہے. نمبر 5 دیکھیں. زرنی، میری زیارت کر، مجھے دیکھ، میری زیارت کر. فَأُكْرِمَكَ، تو میں تیری عزت کروں گا. تو اس فا کے بعد کیا ہے؟ ان مقدرہ ہے. واو، یہ واو صرف واوی یعنی واو صرف ہے. واو صرف صاد کے ساتھ، صاد را فا صرف، روکنے والی. ٹھیک ہے. لا تأکل السمک، مچھلی، تو مچھلی نہ کھا. وتشرب اللبن، اور دودھ پی، اور تو دودھ پی. مطلب ایسا نہیں ہوتا یعنی تو مچھلی بھی کھائے اور دودھ بھی پیے. تو مچھلی کھائے تو پھر کیا کر؟ دودھ نہ پی. صحیح ہے. تو مچھلی نہ کھا اور دودھ پی. اس کا بامحاورہ جو ترجمہ ہوگا، جب تم مچھلی کھاؤ تو دودھ نہ پیو. یہ واو صرف ہے تو دودھ نہ پیو. ٹھیک ہے. تو اس واو کے بعد کیا ہے؟ وَأَن تَشْرَبَ اللَّبَنَ. صحیح ہے. اور یہ کہ تو دودھ نہ پیے، یعنی مچھلی کھانی ہے تو پھر دودھ نہیں پینا. مچھلی اور دودھ ساتھ میں نہیں استعمال کرنا. قواعد اور فوائد کی طرف آتے ہیں. لام جہد. لام جہد وہ لام جارہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر آتا ہے. جیسے ما کان اللہ لیظلمہم. اسی طرح قرآن پاک میں ہے ما کان اللہ لیعذبہم. تو وہ لام لیعذبہم، یعذبہ کے ساتھ جو لام ہے وہ، اور یہ یظلم کے ساتھ جو لام ہے یظلمہ. تو یہ لام کیا ہے؟ لام جہد ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان مقدرہ ہے. لام کئی وہ ہے جو کئی کے معنی میں آتی ہے، یعنی سبب کے، جو کوئی سبب کو بیان کرے. ٹھیک ہے. اسلمت لأدخل الجنت. لی کے بعد کیا ہے؟ ان ہے. لأن ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہاں سبب بیان ہو رہا ہے. یہ لام کئی ہے. اچھا، جو لام جہد ہے نا، لام جہد سے پہلے ما کانا، یکون وغیرہ افعال آتے ہیں، اور لام کئی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نمبر 3 دیکھیں. نمبر 3 حتیٰ کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے جب کہ یہ کئی یا الہ کے معنی میں ہو، یعنی سبب کے معنی میں ہو، سبب بیان کرے، یا الہ کے معنی میں ہو، اور اس کا ما بعد، اس کے ما قبل کے اعتبار سے مستقبل ہو. کیا ہو؟ مستقبل ہو. جیسے اسلمت حتی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہونے والوں میں ہوں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی جب مستقبل میں کا یہ معنی ہے دے رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو حتیٰ کے بعد ان تب آئے گا جب کئی یعنی سبب یا پھر الہ کے معنی میں ہو. نمبر 4 ہے او کے بعد ان تب مقدر ہوتا ہے جب کہ یہ الہ یا اللہ کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے. لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَ حَقِّي، یہ اس معنی میں ہے لَأَلْزَمَنَّكَ إِلَىٰ أَن
یا پھر الا ان تعطی حقی، ٹھیک ہے، یعنی الا ان یا الا ان، یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہاں مقدرہ ہے، یہاں سمجھانے کے لیے سامنے لکھا گیا ہے، صحیح ہے۔ نمبر 5، فا کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہے جب اس سے پہلے امر، نہی، دعا، استفہام، نفی اور تحدید، تمنی یا عرض ہو۔ یہ تمنی اور تحدید، نفی، استفہام، یہ سب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تحدید معنی کسی کو جذبہ دلانا، تم میرے ساتھ چلو تو یہ ملے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، کسی کے جذبات ابھارنا۔ تو فا جو ہے نا، فا کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہوگا جب ان 6 امر، نہی، دعا، استفہام، نفی، تحدید، تمنی یا عرض، یعنی یہ کتنے بنیں گے؟ 3 3 6 2 8، یہ 8، جبکہ اس سے پہلے یہ 8 ہوں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ہو، ان میں سے کوئی بھی آ جائے، اور اس کا ما قبل جو ہے اس کے ما بعد کا سبب ہو، یعنی جو اس سے پہلے والی عبارت ہوگی وہ اس کے بعد والی عبارت کا سبب ہو، صحیح ہے۔ جیسے رب اغفر لی فافوزا، اے اللہ مجھے بخش دے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، صحیح ہے۔ حل عندک ماء فاشربہ، تیرے پاس پانی ہے تاکہ میں پیوں، میں اسے پی لوں، سیراب ہو جاؤں۔ ما تعطینا فنکرمک، یہاں پر یہاں پر بھی استفہام کا معنی نکلے گا، صحیح ہے۔ تو ہمارے پاس نہیں آیا، ما تعطینا، تو ہمارے پاس نہیں آیا، فنکرمک، ہم تیری عزت کریں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، فا کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہوگا جب یہ 8 آئیں گے، صحیح ہے، اور ان کا ما قبل ان کے ما بعد کا سبب ہو۔ واؤ جو ہے نمبر 6، واؤ کے بعد ان کا مقدر ہونا تب صحیح ہے جبکہ اس سے پہلے مذکور، یہ جو ذکر شدہ ہے مذکورہ بالا 8 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو۔ لولا اجتہدت وتفوزا، اگر تو کوشش نہ کرتا تو تو کامیاب نہ ہوتا۔ لیت لی علما وانفقہ، کاش میرے پاس علم ہوتا تو میں اسے خرچ کرتا، اور اسی طرح الا تنزل بنا وتصیب خیرا، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں اترے گا کہ تو بھلائی پالے۔ نمبر 7، حتیٰ اگر حرف ابتدا ہو تو اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوتا، جیسے مارد زید حتیٰ لا ارجوہ، زید ایسا بیمار ہے کہ اب مجھے اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، تو یہاں پر جو حتیٰ ہے اس کے بعد ان مقدرہ نہیں ہوگا، حتیٰ اگر حرف ابتدا ہو تو اس کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حرف ابتدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ جس مضارع پر داخل ہو اس سے زمانہ حال مقصود ہو، مستقبل مقصد نہ ہو۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کا سبب ہو۔ ما قبل اور ما بعد کی تعریف آپ سن چکے ہیں، جو اس سے پہلے ہو اور یا جو اس سے بعد ہو۔ جو ان علم یا رؤیتن وغیرہ کے بعد آتا ہے وہ مخففہ ہوتا ہے، وہ تخفیف والا ان ہوتا ہے، وہ ان مقدرہ نہیں ہوتا۔ جو انا ہے نا، انا مثقلہ، تو اس سے وہ مخففہ من المثقلہ والا ان ہوتا ہے، لہذا وہ مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ جیسے علمت ان سیرجع بکر، میں نے جان لیا بکر ان قریب لوٹے گا، صحیح ہے۔ تو یہ ان کیا ہے؟ یہ ان مخففہ ہے اور یہ اس کو نصب نہیں دے گا۔ رأیت اللہ یفوز خالد، میں نے جان لیا
یہ افعال قلوب میں سے، ٹھیک ہے. میں نے جان لیا کہ خالد کامیاب نہیں ہوگا. نمبر 10، جو ان ظنن یا حسبان، ظنن یا حسبان وغیرہ کے بعد آتا ہے، یعنی گمان، ظن، حسبان وغیرہ کے بعد آتا ہے، تو اس کا مصدریہ ہونا بھی جائز ہے، مخففہ ہونا بھی، دونوں طرح سے ہی جائز ہے. جیسے ظننتو اللہ یجیء زیدن بھی صحیح ہے، یا پھر اللہ یجیء یعنی عمل نہ کرنا، یا پھر یعنی مصدریہ نہ ہونا، مخففہ ہونا، تب بھی صحیح ہے، جائز ہے، دونوں طرح سے آ سکتا ہے. اللہ یجیء زیدن بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے. ظننتو میں نے گمان کیا، میں نے گمان کیا کہ زید نہیں آئے گا، میں نے گمان کیا کہ زید نہیں آئے گا. تمرین، اچھا تمرین سے پہلے میں وہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ جو ان مقدرہ ہے نا، ان مقدرہ کو سمجھنے کے لیے جو بڑی کتب ہوتی ہیں، جو اصل بنیادی کتب میں جو اس کی بحث ہوتی ہے، اس کی ان کے حساب سے اس کو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ان مقدرہ ہوتا ہے نا، ان مقدرہ 6 چیزوں کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے. اور مضارع کو یہ مضارع کے ساتھ کیا کام کرتا ہے؟ مضارع کو نصب دیتا ہے. لام جہاد کے بعد اب پہلی مثال دیکھیں آپ، ما کنت لاکذب، صحیح ہے، ما کنت لاکذب، یہ لام جارہ ہے، یہ لام جارہ ہے، اور لام جارہ فعل پر داخل نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے، بات کو سمجھنا ضروری ہے. لام جارہ فعل پر داخل نہیں ہو سکتا، یعنی حرف جار اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر نہیں آتا. اب فعل مضارع سے پہلے لام آ گیا، لام جہاد، تو اس لام جارہ کے بعد ان مقدرہ لے آئیں گے. ان کو مقدر یعنی پوشیدہ مانیں گے، کیونکہ ان جو ہے وہ حرف ہے، ناصبہ ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کے مصدر کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ مصدر بن گیا تو اب لازم ظاہر ہے وہ اسم بن گیا، تو اب لام حرف جارہ کا اس پر آنا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لام کئی کا بھی یہی حال ہے، یہی صورت ہے، لام جارہ ہی ہوتا ہے، بس اس کو لام کئی کہتے ہیں، اسے لام جہاد کہتے ہیں. یہ سبب کے معنی کے لیے آتا ہے. اور حتیٰ جو جارہ ہوتا ہے، حتیٰ، تو اس کے بعد اسم ہونا ضروری ہے، یعنی جس پر یہ داخل ہو وہ اسم ہو. تو تفوزن کیا ہے؟ یہ تو فعل ہے، صحیح ہے، تفوزن یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو کیا کریں گے؟ فعل سے پہلے ان مقدرہ لائیں گے تاکہ حتیٰ اس پر داخل ہو، حتیٰ کا یہاں پر آنا جائز ہو جائے، صحیح ہے. تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ جب ان آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ مصدریہ بن جائے گا. تو مصدر اسم ہوتا ہے، اب ان مصدر کے معنی کے ساتھ ہو جائے گا. الا اور الا کے بعد بھی ان آئے گا، یعنی یہ 6 آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، صحیح ہے. تو